ذرا سوچئے، 1400 سال پر پھیلی ہوئی اسلامی روایات، ہزاروں کتابیں، لاکھوں اسناد، ان سب کو ایک ہی نظام میں پرونے کا کام۔ آج ہم ایک ایسے ہی عظیم الشان منصوبے کی بات کریں گے جس نے حدیث کے علم کو ہمیشہ کے لیے بدل دینے کا بیڑا اٹھایا ہے۔ آئیے اس ساری بات کو سمجھنے کے لیے ایک بہت ہی بنیادی سوال سے آغاز کرتے ہیں۔ جب کسی مقدس کتاب سے کوئی بات لینی ہو تو اس کا حوالہ کیسے دیا جاتا ہے؟ دیکھیے، قرآن مجید کا حوالہ دینا کتنا آسان ہے۔ ہم کہتے ہیں سورہ اعراف آیت نمبر 18۔ بس دنیا میں کہیں بھی کوئی بھی شخص فوراً سمجھ جائے گا کہ بات کس آیت کی ہو رہی ہے۔ لیکن جب معاملہ حدیث کا آتا تھا تو صورتحال بہت پیچیدہ تھی۔ کون سی کتاب سے حدیث لی گئی ہے، کس پبلشر کا ایڈیشن ہے، اس میں حدیث کا نمبر کیا ہے، اور اکثر تو نمبر ہوتے ہی نہیں تھے۔ یہی وہ الجھن تھی جس نے صدیوں تک علماء اور طلباء کے لیے ایک بڑا چیلنج بنائے رکھا۔ تو آئیے اس مسئلے کی جڑ تک چلتے ہیں۔ اسے سمجھنے کے لیے ایک ایسی لائبریری کا تصور کریں جس کا کوئی انڈیکس یا کیٹلاگ ہی نہ ہو۔ یہ بالکل ایسا ہی تھا۔ حدیث کا علم ایک بہت بڑی، ایک عظیم الشان لائبریری کی طرح تھا جس میں لاکھوں کتابیں تھیں، لیکن ان تک پہنچنے کا کوئی ایک متفقہ راستہ نہیں تھا۔ ایک ہی حدیث کی کتاب، مثلاً صحیح بخاری، جب مختلف اداروں سے چھپتی تو ہر ایک میں حدیثوں کے نمبر الگ الگ ہوتے تھے۔ اس سے کسی ایک حدیث کو تلاش کرنا اور اس کا حوالہ دینا انتہائی مشکل اور وقت طلب کام بن جاتا تھا۔ لیکن کہتے ہیں نا کہ ہر بڑے مسئلے کا حل ایک سادہ سے خیال سے شروع ہوتا ہے۔ اس منصوبے کی کہانی کا آغاز بھی مکہ مکرمہ کی مبارک سرزمین سے ہوا، جہاں چند اہل علم نے اس چیلنج کو ہمیشہ کے لیے حل کرنے کا خواب دیکھا۔ یہ سب کچھ شروع ہوا ایک بہت ہی سادہ لیکن گہرے سوال سے۔ تقریباً 20 سال پہلے ایک صاحب نے معروف عالم دین مفتی محمد تقی عثمانی صاحب سے پوچھا، کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ جس طرح قرآن کی آیات کے نمبر پوری دنیا میں ایک ہیں، اسی طرح تمام احادیث کو بھی ایک عالمی نمبر دے دیا جائے؟ یہ وہ ایک چنگاری تھی جس سے ایک عظیم منصوبے کی آگ روشن ہوئی، اور پھر وہ ایک خیال، ایک خواب جلد ہی ایک پوری تحریک بن گیا۔ سن 2001 میں مکہ مکرمہ میں دنیا بھر کے جید علماء کا ایک اجلاس ہوا اور اس خواب کو حقیقت کا روپ دینے کا باقاعدہ منصوبہ بنایا گیا۔ یہ طے پایا کہ اس تاریخی کام کا مرکز پاکستان میں دارالعلوم کراچی ہوگا اور اس کی نگرانی مفتی محمد تقی عثمانی صاحب کریں گے، اور یوں اس ادارے میں قسم و موسوعۃ الحدیث کے نام سے ایک شعبہ قائم ہوا اور اس عظیم کام کا آغاز ہو گیا۔ اچھا، اب ذرا اس کام کی وسعت اور اس کی عظمت کا اندازہ لگاتے ہیں۔ یہ جو اعداد و شمار اب ہم دیکھنے والے ہیں، یہ واقعی ذہن کو دنگ کر دیتے ہیں۔ اس کام کی وسعت کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ ٹیم نے 910 سے زیادہ بنیادی اور نایاب تاریخی کتابوں کو کھنگالا ہے، اور ان کتابوں سے اب تک 3,38,837 سے بھی زیادہ حدیث کی سندوں کو اکٹھا کر کے ایک جگہ مرتب کیا جا چکا ہے۔ اور جب یہ کام اپنی تکمیل کو پہنچے گا تو صرف اس کا درمیانے سائز کا ایڈیشن ہی تقریباً 50 جلدوں پر مشتمل ایک ضخیم انسائکلوپیڈیا ہوگا۔ تو آخر یہ ٹائٹینک کام کر کون رہا ہے؟ یہ کوئی بہت بڑی فوج نہیں، بلکہ تقریباً 15 انتہائی قابل علماء کی ایک ٹیم ہے جنہوں نے اپنی زندگیاں اس ایک مقصد کے لیے وقف کر دی ہیں۔ یہ لوگ پچھلی 2 دہائیوں یعنی 20 سال سے زیادہ عرصے سے دارالعلوم کراچی میں مفتی تقی عثمانی صاحب کی نگرانی میں خاموشی سے یہ کام سر انجام دے رہے ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ اس ٹیم نے صدیوں پرانے اس مسئلے کو آخر حل کیسے کیا؟ اس کے لیے انہوں نے ایک بہت ہی منظم اور ذہانت پر مبنی طریقہ کار بنایا ہے۔ اس پورے نظام کی بنیاد ہے حدیث مختار کا تصور۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ایک ہی حدیث مختلف کتابوں میں مختلف سندوں سے آتی ہے تو ان میں سے سب سے زیادہ مضبوط اور مستند سند والی روایت کو حدیث مختار یعنی منتخب حدیث کے طور پر چن لیا جاتا ہے۔ یہ ایک طرح سے اس حدیث کا مرکزی ورژن یا اینکر پوائنٹ بن جاتا ہے۔ یہ پورا عمل 5 مرحلوں میں ہوتا ہے۔ سب سے پہلے ایک موضوع پر تمام روایات کو سینکڑوں کتابوں سے جمع کیا جاتا ہے، پھر ان میں سے سب سے مستند روایت کو حدیث مختار کے طور پر منتخب کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد اس حدیث مختار کو ایک منفرد عالمی نمبر دے دیا جاتا ہے، اور آخر میں اسی حدیث سے ملتی جلتی دیگر تمام روایات جنہیں شواہد کہتے ہیں اور متن کے تمام فرق کو اسی ایک نمبر کے نیچے جمع کر دیا جاتا ہے۔ چلیں اسے ایک مشہور حدیث کی مثال سے سمجھتے ہیں۔
حدیث ہے اعمال کا دار مدار نیتوں پر ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے آنے والی اس کی سب سے مضبوط روایت کو حدیث مختار مان کر اسے عالمی نمبر 1 دے دیا گیا ہے۔ اب اسی مفہوم کی جو روایات دوسرے صحابہ جیسے حضرت ابو سعید خدری، حضرت ابو درداء یا حضرت انس رضی اللہ عنہم سے آئی ہیں، انہیں 1/1، 1/2 اور 1/3 جیسے ذیلی نمبر دے کر اسی کے ساتھ جوڑ دیا گیا ہے۔ اس کا فائدہ اب صرف ایک نمبر کے ذریعے اس حدیث کے تمام ورژنز اور اسناد تک پہنچا جا سکتا ہے۔ لیکن یہ سب کچھ صرف کاغذوں پر موجود ایک منصوبہ نہیں ہے۔ اس محنت کے ٹھوس نتائج اب دنیا کے سامنے آ رہے ہیں اور یہ آنے والی صدیوں کے لیے اسلامی علوم کا نقشہ بدل رہے ہیں۔ الحمدللہ اب تک اس عظیم انسائکلوپیڈیا کی 15 جلدیں شائع ہو کر منظر عام پر آ چکی ہیں۔ ان میں اسلام کے بنیادی موضوعات کا احاطہ کیا گیا ہے۔ کتاب الایمان سے شروع ہو کر طہارت، نماز، زکوٰۃ، روزہ اور حج تک کے اہم ابواب مکمل ہو چکے ہیں۔ اور اس منصوبے کی ایک اور خوبصورتی یہ ہے کہ اسے ہر سطح کے پڑھنے والے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ اس کے 3 ایڈیشن شائع کرنے کا منصوبہ ہے، ایک مختصر صغرا ایڈیشن جو تقریباً 10 جلدوں پر ہوگا، ایک درمیانہ وسطی ایڈیشن جو 50 جلدوں پر مشتمل ہوگا، اور ایک سب سے مفصل کبرا ایڈیشن جو تقریباً 100 جلدوں پر محیط ہوگا۔ اور یہ کہانی یہاں یعنی کتابوں پر ختم نہیں ہوتی، بلکہ اس کا اصل مستقبل تو ڈیجیٹل ہے۔ ایک بہت ہی طاقتور ڈیٹا بیس، ایک ویب سائٹ اور موبائل ایپس بنانے پر کام ہو رہا ہے تاکہ 21ویں صدی میں دنیا کے کسی بھی کونے میں بیٹھا کوئی بھی محقق اس علمی خزانے تک آسانی سے پہنچ سکے۔ تو المدونہ جامعہ صرف کتابوں کا ایک مجموعہ نہیں ہے، یہ دراصل ایک قدیم اور مقدس روایت کو جدید دور کی ڈیٹا سائنس اور تنظیم کے اصولوں سے جوڑنے کی ایک تاریخ ساز کوشش ہے۔ یہ اس سوال کا عملی جواب ہے کہ جب 1400 سال پرانی حکمت کو آج کی ٹیکنالوجی کی طاقت مل جائے تو علم کے کیسے کیسے نئے دروازے کھل سکتے ہیں۔